Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, I hope you will be feeling well and fine. آج کی ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو کا ہی ایک سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم سوسائڈل اٹیک وائی پیپل کومٹ سوسائڈ یعنی لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں. اگر آپ نے اس پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ اس لنک کو فالو کر کے پہلے اس پارٹ کو دیکھ لیں, کیونکہ جب تک آپ اس پارٹ کو نہیں سمجھیں گے وہ آج کی ویڈیو بالکل بھی سمجھ نہیں آنے والی. دراصل ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا, کو ریزنز ڈسکس کی تھی کہ لوگ سوسائڈ اٹیک کیوں کرتے ہیں, آخر کون سی ایسی پاسبل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سوسائڈ لوگ کر جاتے ہیں. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے دو چیزوں پر ڈسکس کرنا ہے. ایک تو ہم نے کسی بھی شخص کے اندر ایسی کون سی تبدیلیاں پرسنل بیہیویئر کے اندر یا پرسنالٹی کے اندر ایسی کون سی تبدیلیاں یا چینجز آتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص خودکشی کر سکتا ہے یا خودکشی کرنے کی کوشش میں ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے, اور اس کے علاوہ ہم اس کے پاسبل سلوشن ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وارننگ سائنز آف سوسائڈل اٹیک, یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی شخص سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے. کسی بھی شخص کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر خودکشی کرنے سے پہلے اس کی پرسنالٹی اور اس کے بیہیویئر میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, جن میں سے کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو سوسائڈل اٹیک کی خطرناک یا الارمنگ وارننگ ہو سکتی ہیں. ان میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ اپنے اندر یا آپ کی کسی پیارے کے اندر اس قسم کی کوئی علامات پائی جائیں, آپ کو بہت کیئر کی ضرورت ہے. سب سے پہلی جو الارمنگ سچویشن وہ یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے. سیکنڈ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ہی بیکمز مور اریٹیٹیبل, اس شخص کے اندر بہت زیادہ چڑچڑا پن نظر آئے گا. آپ اس سے کوئی بات کریں گے وہ آپ کو جواب نہیں دے گا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ غصہ کرنا شروع کر دے گا. تیسری تھنگ یہ ہے کہ being more confrontational, وہ جنگجو حالت, یعنی جس طرح کوئی محاذ آرائی, ہر بات پہ لڑنا, چھوٹی چھوٹی بات پر وہ ریونج اور چھوٹی چھوٹی باتیں وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے, تو یہ بھی ایک قسم کی سائن الارمنگ سچویشن ہے. اس کے بعد چوتھی پاسبل جو اس کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے کہ ہی بیکمز ویری کوائٹ, وہ بہت آپ کو خاموش نظر آئے گا. آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, وہ فزیکلی بھی آپ کے ساتھ تو بیٹھا ہوگا لیکن مینٹلی وہ پریزنس نہیں ہوگی اس کی. اس کے بعد دے ہیو سوئنگ ان دیئر موڈز, ان کے جذبات کے اندر آپ کو مسلسل تبدیلی نظر آئے گی. کبھی وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے, کبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے. اگر آپ انہیں کوئی کام دیتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کر دیں, رائٹنگ کا کام دیتے ہیں یا پرسنلی وہ آفس میں کام کر رہے ہیں یا گھر میں کام کر رہے ہیں, تو وہ they do not take interest in their work, وہ اپنا کام لاپرواہی سے کریں گے. ان کا جو بیہیویئر ہوگا, کام کرنے کا جو سٹائل ہوگا, وہ ایسے ہوگا کہ جیسے مجبوراً کر رہے ہیں یا آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا. نو انٹرسٹ ان سوشل لائف, ان کا اپنی سوشل لائف کے اندر انٹرسٹ نہیں ہوگا. کسی دوست ان کو بلائیں گے کہ جی آج ہم کھانا کھانے چلتے ہیں یا ہم کسی شادی پہ جاتے ہیں, شاپنگ کرنے جاتے ہیں, دے ول آلویز ریفیوز, وہ انکار کر دیں گے, وہ جانے کی طرف کوشش نہیں کریں گے. نارملی ہر بندہ انکار, اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی نارملی انکار کر دے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ سوسائڈل اٹیک کی طرف جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی سوشل لائف میں انٹرسٹ نہیں لیتے, یعنی کہیں بھی نہیں جاتے, زیادہ تر اکیلے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے آپ کو نیگیٹو, اپنی تھاٹس کو نیگیٹو کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ غلط کہتے ہیں. سیئنگ نیگیٹو اباؤٹ دیم سیلف, کہ میں نے یہ غلط کر دیا, میں ٹھیک نہیں ہوں, میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس قسم کے ان کے اندر سوال آتے ہیں. تو یہ کچھ الارمنگ سائنز ہیں جو اگر کسی پرسن کے اندر موجود ہیں, ان میں سے 5, 10 یا ساری کی ساری موجود ہیں, تو اٹ مینس دا پیپل از مور ڈپریسڈ دیٹ کین بی لیڈس ٹو سوسائڈل اٹیک. یعنی آپ نے ان الارمنگ سائنز کو کسی بھی شخص کے اندر دیکھنا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پاسبل سلوشنز کے بارے میں, کہ ہم اگر کسی شخص کے اندر ڈپریشن موجود ہے, اگر کوئی شخص سوسائڈ اٹیک کی طرف جاتا ہے, بار بار وہ سوسائڈ کی اٹیمپٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. ڈپریشن یا کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کے کیس میں اگر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ 2 قسم کی ٹریٹمنٹ کریں.
کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ان کو میڈیسن دیں. میڈیسن کے ساتھ ساتھ ان کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی لازم ہوتی ہے. ان کے سیشن کیے جاتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے. وہ سیشن آپ ڈاکٹر کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں وہ چند پاسبل سلوشنز آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ان پاسبل سلوشن کی مدد سے خود کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں، یا اپنے کسی پیارے کو جو اس بیماری کا شکار ہے آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹرز کی ریسرچ کے مطابق کچھ ایسے سٹیپس ہیں جن پر عمل کر کے سوسائڈل اٹیک کو کم کیا جا سکتا ہے، ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ان میں سے فرسٹ تھنگ، آپ نے پیشنٹ کے اندر ایک ٹرسٹ کریٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر اللہ پر ٹرسٹ، یعنی ٹرسٹ آن اللہ پر یقین رکھنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی کمی کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا تو اسے کسی پریشانی، کسی بھی پرابلم میں بالکل بھی وہ مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز چھین لیتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں چھیننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رکھا ہوتا ہے. تو آپ پیشنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. نارملی اللہ تعالیٰ پر یقین ضرور ہوتا ہے، لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان ڈپریس ہوتا ہے تو اس کا دماغ کے اندر کچھ ہارمونل چینجز بھی ذات میں آ جاتی ہیں. تو جب آپ اس کو میڈیسن دیں گے تو اس کے جو دماغ کے ہارمونلز یا کیمیکلز کا پرابلم ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. تو وہ آہستہ آہستہ جب ہم اسے سائیکولوجیکل سمجھائیں گے تو وہ بہتری کی طرف آئے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ بی یور سیلف. آپ نے انہیں احساس دلائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ کا احساس ہے. جب تک ہمارے سانسیں ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ سمپیتھیٹک رہنا ہے، ان کے غم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ان کو احساس دلائیں کہ ہمیں ان کا درد احساس ہے، ہم اس کے درد کے برابر شریک ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کسی ماں کا جو ہے نا وہ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آپ اس ماں کو احساس دلائیں کہ ہمیں آپ کے بیٹے کے درد کا احساس ہے، ہم بھی اس سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ آپ انہیں سمجھائیں. ایک اور چیز کہ آپ نے ان کے ساتھ نان ججمنٹل بیہیویئر شو کرنا ہے. مطلب اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ان کو کرٹیسائز نہ کریں، آپ ان کو بلیم نہ دیں، ان کو اگنور کریں، آپ ان کو ٹائم دیں. کیونکہ وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام غلط کر رہے ہوں. جب آپ انہیں جج کریں گے، آپ ان کو بلیم کریں گے تو وہ اپنے آپ کو نیگیٹو فیل کریں گے. اس طرح سے وہ سوسائڈ کی طرف، یعنی ایک رجحان زیادہ بڑھ جائے گا سوسائڈل اٹیک کی طرف. اس کے بعد you should offer hope them. آپ ان کو امید کا احساس دلائیں. آپ وہ الفاظ بولیں جو ان کو احساس دلائیں کہ آپ ان کے درد کو محسوس کر رہے ہیں. آپ ان الفاظ کا چناؤ کریں جن سے لگے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ جب آپ انہی کے الفاظ یعنی انہی کے درد کو سمجھیں گے، ان کو احساس دلائیں گے کہ ہم آپ کی فیلنگز کو سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کریں گے، بلکہ ان کو ایک احساس ملے گا کہ میرے لیے میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے دوست موجود ہیں جن کے لیے مجھے جینا ہے. اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ارگ کرنا ہے، آپ نے انہیں زندہ رہنے کے لیے زندگی کے بارے میں آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ زندگی کتنی ضروری ہے. آپ ان کو احساس دلائیں کہ زندگی کو گزارنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص چلا گیا ہے یا آپ کو کوئی ناکامی ہوئی ہے، آپ فیل ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی یہیں پر رک گئی ہے. آپ کو زندگی میں اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو آپ کو ایک اور موقع مل جائے گا، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. آخر ایک نہ ایک دن تو کسی نے جانا ہی ہے. تو اب آہستہ آہستہ یعنی آپ اپنی لائف کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. جو لوگ کسی ایسے پیشنٹ کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو اگلا سٹیپ ہے کہ وہ انہوں نے پرسن کو بہت سیریس لینا ہے. اگر الارمنگ سائنز موجود ہیں بہت خطرناک اور آدمی بار بار سوسائڈ اٹیک کر چکا ہے تو آپ کو کبھی ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. یا تو ان کے ساتھ کوئی میڈ رکھیں یا کوئی ایک اچھا دوست رکھیں جو مسلسل اس کو گائیڈ کرتا رہے، جو مسلسل اس کی سپرویژن کرتا رہے، جو اس کو مسلسل کیئر میں رکھے.
اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرسن جو ہے نا وہ بار بار اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ ان کے کمرے میں کیمرے لگا دیں اور ان کی حرکات کو آبزرو کریں کہ وہ نارملی کیا کرتے ہیں. اس طرح آپ ان کے ایموشنز، ان کی فیلنگز اور ان کے خیالات کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ ان کو سوسائڈ اٹیک ہو رہا ہے تو کچھ ٹیکنیکس ہیں، کچھ سیشنز ہیں جن کے ذریعے آپ ان کے اس سائن کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں. آپ ان کے خیالات کو اگر ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں، مطلب ان کے ذہن میں سوسائڈ کی باتیں چل رہی ہیں، تو آپ مندرجہ ذیل چیزیں سکھا کر بتا کر آپ ان کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں. آپ ان کو پہلے نمبر پر یو شوڈ پرووائڈ اے بک سو دیٹ دے کین ریڈ. وہ جب بار بار بک پڑھیں گے تو ان کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، تو اس طرح وہ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں. آپ انہیں کسی مووی دیکھنے کے لیے لے جائیں، آپ انہیں باہر لے جائیں گھومنے پھرنے کے لیے، گو ٹو دا میوزیم میں لے کے جائیں. آپ انہیں ایک پیج دے دیں، اس کے اوپر وہ کچھ ڈرائنگ سیکھیں. مطلب آپ ان کو ڈی ٹریک کریں. اگر ان کو رات کو نیند نہیں آتی تو آپ انہیں کہیں کہ ایک پریکٹس ہے کہ آپ 100 سے بیکورڈ کاؤنٹنگ شروع کر دیں، 100 99 90 97. اور کیونکہ جب وہ اس قسم کی کوشش کریں گے تو ان کے مائنڈ کے اندر جو خیالات ہیں ڈائیورٹ ہو جائیں گے. ایک اور پریکٹس یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ محسوس کریں کہ آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پاس بورڈ مارکر ہے اور آپ نے نا کاؤنٹنگ 100 سے 1 تک لکھنی ہے، اور وہ اپنے مائنڈ کے اندر سوچتے ہوئے لکھیں کہ میں نے یہ 100 لکھا، پھر میں نے 99 لکھا. اس طرح جب وہ بار بار کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا ان کے مائنڈ جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا، فریش ہو جائے گا، اور جو خیالات ہیں فار دا ٹائم بینگ وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے جن کو ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں، جن کو آپ بھی کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. وہ ہارمونلز پرابلم ہو سکتے ہیں، وہ مائنڈ کے کیمیکلز کی کمی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے. تو آپ پلیز خدا کا نام میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی شخص ڈپریس ہے، بیماری کا شکار ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ لازم کریں. آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر انسان کو ہائی فیور ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تبھی ہی انسان کو بیماری ہوتی ہے. مائنڈ کی کوئی بیماری نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے اندر اتنی زیادہ سٹریس ہے کہ تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس کو سیریس لیں. اگر کسی کے اندر ڈپریشن کے سائن ہیں تو کائنڈلی فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، میڈیسن لیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، تو انشاءاللہ آپ اس سے جان چھٹکارا پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، والسلام. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے کسی نیو ٹاپک کے ساتھ. اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں.